فضائل قرآن نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک جو کہ قرآن کے حوالے سے ہے بیان کرنے والا ہوں۔ تمام اہل مسلم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس حدیث پاک کو توجہ کے ساتھ سنیے، کیونکہ اسے سننے اور دیکھنے میں ہم سب کی کافی زیادہ کامیابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، قرآن والو قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب و روز ایسی کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ کلام پاک کی اشاعت کرو اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کی معانی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو، اور اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو کہ آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر و بدلہ ہے۔ فائدے میں شیخ صاحب لکھتے ہیں، حدیث سے بالا چند امور ارشاد فرمائے ہیں۔ قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ۔ قرآن شریف سے تکیہ نہ لگانے کی دو مفہوم ہے۔ اول یہ کہ اس پر تکیہ نہ لگاؤ کہ یہ خلاف ادب ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک پر تکیہ لگانا، اس کی طرف پاؤں پھیلانا، اس کی طرف پشت کرنا، اس کو روندنا وغیرہ حرام ہے۔ دوسری یہ کہ کنایہ ہے غفلت سے کہ کلام پاک برکت کے واسطے تک یہی پر رکھا رہے، جیسے کہ بعض مزارات پر دیکھا گیا کہ قبر کے سرحانے برکت کے واسطے رحل پر رکھا رہتا ہے۔ یہ کلام پاک کی حق تلفی ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 2، اور اس کی تلاوت کرو جیسے کہ اس کا حق ہے، یعنی کثرت سے آدب کی رعایت رکھتے ہوئے۔ خود کلام پاک میں بھی اس کی طرف متوجہ فرمایا گیا۔ ارشاد ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی جس عزت سے بادشاہ کا فرمان اور جس شوق سے محبوب کا کلام پڑھا جاتا ہے اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں کافی کثرت کے ساتھ عبادت، ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔